قائد صاحب، عید الفطر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، پھر صدقہ فطر بھی وہاں پر آ جاتا ہے. صدقہ فطر کیا ہے اور کتنا ضروری ہے، کتنا دینا چاہیے، صاحب نصاب کون ہے اس کے لیے؟ جزاکم اللہ خیر. اس کی مقدار میں تو فقہا کے مابین اختلاف ہے، تو یقیناً ہم جو قرآن و سنت کو ڈائریکٹ لینے والے ہیں ہمارے ہاں اختلاف ہے، کیونکہ ان کے ہاں امام صاحب کا کوفہ کا سا چلتا ہے. امام صاحب کوفی تھے، کوفہ کا سا چھوٹا ہے نسبتاً مدینے کے سا کے. اچھا، مدینے کا سا بڑا ہے. مدینے کے سا کے لحاظ سے ہم آج کل کے پیمانے کے حساب سے اس کو 2.5 کلو کا بناتے ہیں، 2.5 کلو سے اور مراد؟ نصف سا بھی نہیں کہتے، پورا سا دے گا. یعنی 2.5 کلو جو جنس وہ کثرت سے کھاتا ہے. کوئی بعض قومیں چاول کثرت سے کھاتی ہیں، بعض گندم. پھر آٹے میں بھی فرق ہے، کوئی سرکاری سفید آٹا وہ سستا ہے، چکی کا لال آٹا تھوڑا مہنگا ہے. تو جو جنس وہ کثرت سے کھاتا ہے اسی جنس میں سے ہر شخص کی طرف سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر واجب ہے. ایک روایت میں آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نہیں، غریب پر بھی واجب ہے. غریب پر بھی واجب. اور اللہ کے رسول نے صراحت کی کہ واجب ہے علی حر و عبد، غلام پر بھی یعنی آزاد پر بھی اور غلام پر بھی، بندے پر بھی، ذکر و انثی، مرد پر بھی عورت پر بھی، صغیر و کبیر، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی. حتیٰ کہ عید کی طرف جانے سے پہلے اگر ایک دن پہلے بھی اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے. نہیں، ایک غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، وہ کیسے دے گا فطرہ؟ لوگ اس کو دیں گے نا. اچھا، اصل میں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ایک شخص کو ساری زندگی لینے کی ہی عادت نہ پڑی رہے. مثلا 10 بندوں نے اسے دیا، اب اس کے گھر میں 2 ہی بندے ہیں، 10 بندوں نے اسے دیا، 8 کا رکھ لے، 2 کا تو وہ بھی دے سکتا ہے نا اسی میں سے. اچھا، تاکہ اس کو جب اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا، یعنی اس میں نصاب وغیرہ کا چکر نہیں ہے؟ نہیں نصاب ہر وہ شخص اس نہیں دینے کے لیے نصاب کا چکر نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ان کے ہاں ہے لینے کے لیے. اچھا، یہ بھی ان کے الگ لوگ نصاب ہیں. کا چکر ہے، دینے کے لیے نصاب کا چکر نہیں. البتہ لینے کے لیے یہ ہے کہ ہر وہ شخص لے سکتا ہے جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے. صدقۃ الفطر بھی وہی لے سکتا ہے جیسے مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یا تنگ دست ہے، جاب نہیں ہے، یا جاب ہے تو گزارا نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے. لیکن دینے کے لیے نصاب نہیں ہے. اچھا، امیر لے تو نہیں سکتا؟ امیر نہیں لے سکتا. اچھا، اب لیکن امیر دے گا ضرور. امیر دے گا ضرور. جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب علی کل مسلم، اب غریب مسلمان اگر ہے تو وہ بھی دے گا، اگر غریب مسلمان نہیں ہوتا تو نہیں دے گا. پھر آپ نے دوسری روایت میں یہ صراحتاً فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی حر و عبد، آزاد پر بھی غلام پر بھی، ذکر و انثی، مرد پر بھی عورت پر بھی، صغیر و کبیر، چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی. اب یہ صراحت ہے کہ کوئی بھی کسی کو رعایت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جو لوگ اس کو دے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سے وہ بھی نکالے، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کل کو اس کو دینے والا بنا دے تو یہ بھی اس کے مزاج اور طبیعت میں بات بیٹھی ہوئی ہو کہ دینا بھی پڑتا ہے. اسی طرح میں اکثر کہتا ہوں بچوں سے بھی، جیسے ہم گاڑی میں جا رہے ہیں نا تو بچے ادھر بیٹھے ہوئے اور کوئی معذور بیچارہ آ گیا مانگنے والا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ نکالا، 100 روپیہ نکالا، شیشہ نیچے کیا، اس کو ایسے دے دیا. میں کہتا ہوں نہیں، تم بچوں کو دو اور وہ بچہ دوسرے بچے کو دے، وہ اس کو دے. اس لیے ایک تو تینوں ہم ثواب میں شریک ہوں گے. اچھا، ثواب ہم تینوں کو ملے گا. دوسرا بچوں کو یہ پتہ چلے گا ذہنی طور پر کہ یہ بھی دنیا میں کوئی کام ہے کرنے کا. اگر آپ نے خاموشی سے شیشہ نیچے کیا دے دیا، بچے کو پتہ ہی نہیں. بچوں کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کام ہے، صدقات خیرات یہ دینے کے ہوتے ہیں. ورنہ ابا کے بعد تو وہی قرآن مجید جن کو کہتا ہے کہ وہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. سارے باغ والوں نے کہا ابا ہمارا تو بے وقوف تھا، مفت خوروں کو سارا لوٹا دیتا تھا. اب جو ابا مر گیا، انہوں نے راتوں رات منصوبہ بنایا، اندھیرے میں جائیں گے، لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، سارا باغ اتار کے لے آئیں گے، مفت خوروں کو دینا ہی نہیں پڑے گا. جب یہ منصوبہ بنا کے دے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے. جب یہ اندھیرے میں گئے ان کو باغ ہی نہیں مل رہا.
گئے اسی زمین پر کھڑے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ باغ کدھر ہے, نہ باغ ہے, نہ باغ کے پتے, نہ پھل, نہ لکڑیاں, اور جلایا ہوا بھی نہیں کہ یہاں کسی نے جلا دیا, کچھ بھی نہیں, چٹھی المیدان. تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, پھر وہ ایسے سوچتا ہے. اس لیے بچوں کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے. اور صدقۃ الفطر 2.5 کلو کے حساب سے عید سے پہلے بھی, کیونکہ بخاری شریف میں آتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقۃ الفطر اللہ کے رسول نے رکھوایا ہوا تھا. لوگ جو دے رہے تھے آپ جمع کرتے جا رہے تھے, تو 3 دن تک شیطان انسانی شکل میں آتا رہا, وہاں سے چوری کرتا تھا, اور 3 دن پکڑا گیا. اور اللہ کے رسول نے ہر بار یہی کہا اب آئے تو نہیں چھوڑنا. آخری دن جب آیا تو آپ نے, ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا کہ میں تمہیں آج ایسی چیز بتاتا ہوں جس کو اگر تم پڑھو گے, رات کو پڑھو گے تو صبح تک, صبح کو پڑھو گے تو رات تک, اللہ تعالیٰ آپ کے مال پر, جان پر, عزت و آبرو پر فرشتہ مقرر کر دے گا, حفاظت کرے گا. وہ سکھلائی اس نے آیت الکرسی, ابلیس نے آیت الکرسی, ابلیس نے آیت الکرسی سکھلائی. ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ نے فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن یہ بات سچی کہہ گیا. اب رسول اللہ کی تصدیق سے اس کی یہ بات سچی ہو گئی, ورنہ وہ خود تو جھوٹا ہے ہی اور جھوٹا تھا. نہیں میں سمجھا نہیں, آیت الکرسی آپ کہہ رہے یہ ہیں ایسی باتیں آپ کو اچھا دیر میں سمجھ میں آتی ہے.